کہ یہاں کسی سے پیسہ واپس لینا اتنا ہی مشکل ہے جو کہ آپ یقین سمجھیں کہ یہ شاید مشکل ترین کام ہے کہ جو ہمارے فیکٹریز ہیں ان کو ان کا حق واپس دلایا جائے۔ تو جہاں تک نیب کا تعلق ہے، میں نے بہت سے مواقعوں پہ یہ کہا کہ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے۔ نیب نے جب بھی کوئی سٹیپ اٹھایا، پہلے تو پاکستان کی بہتری کے لیے اٹھایا، اپنے ملک کی بہتری کے لیے اٹھایا، اور پھر عوام کی بہتری کے لیے اٹھایا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جن بڑے لوگوں کے خلاف کیسز رجسٹر ہوئے وہ آ کے میڈیا پہ کیا کہتے ہیں اور کیا ان کی تنقید ہوتی ہے اور کس طرح کی ان کی تنقید ہوتی ہے، لیکن ہمارا کوئی قدم، نیب کا کوئی سٹیپ، کوئی شخص پاکستان کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملک کے خلاف تھا یا ملک کے عوام کے خلاف تھا، اور عوام کی خدمت کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے، یہ بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے وجود میں نہیں آیا کیونکہ شاید ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چند دن پہلے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ نیب کی وجہ سے رک گئی ہے، اور اس میں ہم نیب کے جو قانون ہے، نیب کا جو آرڈیننس ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ کاش وہ نیب کا لا پڑھ کے آ جاتے، حقائق سے مکمل باخبر ہوتے، یہ تمام جو اعداد و شمار آج آپ کے سامنے پیش ہوئے یہ ان کی نالج میں ہوتے تو شاید وہ یہ بات نہ کرتے۔ دیکھیں، تنقید تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تعمیر کا ہمیشہ نیب نے خیر مقدم کیا ہے، اور جب آپ تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو حقائق کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ آپ کو حقائق کا ادراک ہوتا نہیں اور آج آپ روسٹرم پر آ کے تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے کہ جی نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ حقائق سے واقفیت ضروری ہے، اس کے بعد قانون سے واقفیت ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ مکمل غیر جانبدار ہوں، پھر آپ بات کریں۔ سویرے آپ نیب کی عدالت کی پیشی بھگت رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور نیب کے بارے میں جو چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں۔ میں پھر بھی سب اصحاب کا احترام کرتا ہوں، ان کو تنقید کرنے کا بھی حق ہے، لیکن تنقید کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کے تنقید کی جائے تو نیب کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ نیب کو صرف گالیاں دے کے چلے جائیں گے جس میں سے 3 چیئرمین اور 1 نیب کے حصے میں آتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اس سے کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ اس لیے میں بڑا مؤدبانہ عرض کروں کہ انویسٹمنٹ میں نیب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ کے ملک کی برآمدات بڑھ رہی ہیں تو صرف نیب کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک انویسٹر ایسا بتائیں جس نے کہا کہ جی میں نیب کی وجہ سے انویسٹ نہیں کرتا۔ اگر نیب راستے کی رکاوٹ ہوتا تو آپ کا سٹاک ایکسچینج تمام پرانی حدود عبور کر جاتا، آپ کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہو جاتی، آپ کو باہر سے اتنی زیادہ ریمیٹنس ملتی، تو آپ کا تعمیراتی شعبہ اتنا ترقی کرتا، آپ کا سیالکوٹ اور فیصل آباد کی جو ایکسپورٹ ہے دگنی سے تگنی ہو جاتی۔ اگر نیب کا خوف ہوتا، یہ جو آپ کو کروڑوں ڈالر کا یہ کبھی نہ ملتا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں نیب ہے، ہم پیسے نہیں بھجواتے۔ نیب تو لوگوں کے لیے ایک تحفظ کی آماج گاہ ہے۔ ہمارے تحفظ کی وجہ سے لوگ بلا خوف و خطر ریمیٹنس بھی آتے ہیں اور کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ مجھے جن صاحب نے یہ تنقید کی ان کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جی ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، روشن پہلو بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، روشن پہلو نہیں ہوتا، تاریک پہلو بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر روشن پہلو کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم تاریک پہلوؤں کو اجاگر کر کے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کو مایوس تو نہ کریں۔ نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ ہمیں شاباش مت دیں۔ جو دعائیں اور جو شاباش ہمیں عوام کی طرف سے ملتی ہے اس کے بعد کسی دعا کی اور شاباش کی ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی۔
اور اس موقع پہ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ کچھ مہینے پہلے یہ بڑا ایک دم سے ہنگامہ آ رہا ہے اٹھے کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی مطمئن نہیں ہے، اس لیے جو ہے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ قانون میں ترمیم ہو گئی، ایک آرڈیننس آ گیا. وہ آرڈیننس 4 مہینے رہا. لانے کا مقصد یہ تھا کہ جی نیب کی وجہ سے کچھ مارکت الاعلیٰ فیصلے جو ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے، کیونکہ نیب رکاوٹ ہے، نیب سے لوگ خوفزدہ ہیں، وہ فیصلے نہیں کر پاتے. مجھے ان 4 مہینوں میں ہونے والا ایک فیصلہ دکھا دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. ان 4 مہینوں میں ایک فیصلہ نہیں ہوا. اور جب میں نے متعلقہ ارباب اختیار سے بات کی کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں دے دیں، تاکہ ہماری گائیڈ لائن، ہمیں گائیڈنس مل جائے گی، ہماری رہنمائی ہو جائے گی. آپ یہ یقین کریں کہ کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں تھا، اور 4 مہینے بعد وہ آرڈیننس واپس لے لیا گیا. کیا نیب کو یہ علم نہیں ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا تو انڈائریکٹ ملک خوشحال ہوگا، دفاع مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، تجارت بہتر ہوگی، لوگوں کو کاروبار ملے گا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نیب کو ان باتوں کا ادراک نہیں ہے. ہم ملک کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ یقین دلایا اور آج دوبارہ یقین دلا رہا ہوں کہ نیب کی وجہ سے کبھی کوئی ایسی پرابلم ان کے لیے کریٹ نہیں ہوگی جو ان کے لیے مشکل کا سبب بنے. نیب مسئلہ نہیں ہے، نیب مسائل کا حل ہے. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم مسائل کے حل کے لیے، اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا گیا کہ ملک کے انتہائی 2-3 اہم مسائل پس پردہ حل کیے ہیں. میں نیب کی زیادہ تعریف توصیف اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ چونکہ چیئرمین ہیں تو اپنے تعریف کر رہے ہیں. آپ مجھے کہ آج تک کی تاریخ میں کب ایسا ہوا ہے کہ جو 3 سال 3.5 سال کی ریکوری ہے وہ 533 ارب روپے ہے. آپ کسی ادارے کو بتا دیں کہ 533 ارب کیا، میرا خیال ہے کہ 533 بھی شاید ریکوری نہ ہو سکی ہو. 533 ارب، یہ نام لینا آسان ہے. 533 ارب کی ریکوری ہوئی. مجھے بڑا دکھ ہوا ایک اخبار کی اداریے کو جب میں پڑھ رہا تھا کہ جی بالکل آئندہ میرا خیال ہے جب یہ اماؤنٹ ریکور ہوگا بینک سے کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ریکوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر فرض کریں ریکوری جہاں مطلب میں اپنی غلطیوں کرتا ہوں اور میں ساری نیب کی ذمہ داری اپنے آپ پہ لیتا ہوں، کیونکہ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ خامیوں سے صرف رب کی ذات ہے نا، انسان سے تو خامیاں ہوتی ہیں، اور لیکن ساتھ میرا یہ ایمان کامل ہے کہ عزت اور ذلت بھی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر جس کو عزت دینا چاہے تو آپ چند بیانات عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتے. نیب جس طریقے سے کام کر رہا ہے، نیب اس طریقے سے کام کرتا رہے. ایک دوست ہیں میڈیا میں، انہوں نے کہا کہ جی وہ نیب چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتا ہے. ہم مچھوں کو پکڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی سمندر میں اور مخلوق ہی نہیں ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے چھوٹی مچھلیاں تو جال سے نکل جاتی ہیں. آپ یقین کریں کہ نیب نے ان لوگوں سے بھی کوئی حکومت ماضی کوئی ادارہ نہ ان کو، کیا اسے یہ سپنا دیکھنے کا حق نہیں کہ میں اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ایک مکان بنا رہا ہوں اور میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری چھت ہے، میں اس میں باعزت طریقے سے رہائش پذیر ہوں. 2.5 ارب لینے کے بعد تقریباً 7 سال گزر گئے. ایشو نیب کے پاس آیا، براہ راست ایشو میں نے اس کی کاگنیزنس لی، اس کو ٹیک اپ کیا. میں نے ان صاحب کو بلایا، صرف اس لیے بلایا کہ بزنس مین کمیونٹی کی حتیٰ کہ تذلیل کبھی مقصود نہیں کی. میں یہ چاہتا تو یہ اخبارات کی زینت سارا ایشو بن جاتا. ان کو بلا کے ان سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کی کہ کیا آپ نے پیسے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لیے ہیں. تو میں نے کہا کتنے لیے ہیں؟ کہ جی تقریباً 2.5 ارب روپیہ لیے ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ جی 6-7 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہ لوگوں کو پلاٹ مل رہے ہیں، نہ ان کا پیسہ مل رہا ہے. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ 2.5 ارب روپے تو میں نے لے لیے تھے. میرا خیال یہ تھا پہلے میں روپے لے لوں گا، پھر میں زمین خرید لوں گا. اب مجھے زمین مل نہیں رہی ہے تو نیب زمین لینے میں میری مدد کرے. تو میں نے کہا نیب یہ پراپرٹی ڈیلر کا کام تو نہیں کرتی. نیب کے تو اپنے جو ہے وہ اپنے ان کے کام ہیں.
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ جن لوگوں سے جن کی یہ رقومات ہیں ان میں پینشنر شامل تھے، یتیم شامل تھے، بیوائیں شامل تھیں، نادار شامل تھے. کوئی باثر آدمی اس لیے شامل نہیں تھا کہ باثر آدمیوں کو یا بارسوخ آدمیوں کو یہ بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ اگر کرتا ہے تو عوام کرتے ہیں، غریب طبقہ کرتا ہے، اور وہ طبقہ کرتا ہے جو ساری عمر کی کمائی جب جمع ایک ایک پیسہ جمع کر لیتا ہے اور اس بچت سے وہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے. تو ان کا پہلے جواب یہ تھا کہ جی میں فوری طور پہ تو یہ شاید رقم ادا نہ کر سکوں. میں نے کہا نہیں، فوری طور پر تو آپ کو رقم ادا کرنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور میں نے ان کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں، کسی کے کفن کے ساتھ جیبیں نہیں ہیں اور ہر انسان نے جانا ہے، اور آپ اپنے ہر قول و فعل کے لیے اپنے رب کے سامنے بھی جواب دے ہوں گے. آج آپ چیئرمین نیب کے سامنے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کل آپ رب کے سامنے جا کے کیا کہیں گے؟ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ ان یتیموں کو بے بس، جن کی بے بسی اور بے کسی دیکھنے والی اور کوئی پرسان حال نہیں، کبھی وہ کچھ کسی دفتر کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی کہیں برآمدوں میں پھر رہے ہیں، اور ان میں پردہ پوش خواتین بھی شامل تھیں. تو جب یہ بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے اس طریقے سے پہلے سمجھایا نہیں گیا، تو یہ میں اماؤنٹ واپس کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو انسٹالمنٹ میں روانہ کروں، واپس کروں گا. اب اس سے ہم نے اس وقت تک 2.5 کروڑ میں سے 1 ارب سے زیادہ اماؤنٹ ہم لے چکے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں. اور آپ یہ یقین کریں کہ یہ جن میں ان کا نام ابھی بھی نہیں لے رہا، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال ہے، ہر ایک کی عزت نفس عزیز ہے کہ اس کا جو اجر ہے رب کی ذات شاید اس لیے انہیں دے دے کہ چلیں ان پر کسی بات کا اثر تو ہوا نا. انہوں نے جن لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس کیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ صاحب بزنس مین ہیں، تو کم از کم میں تو یہ نہیں مان سکتا. بزنس مین تو اس طرح نہیں کرتے. بزنس مین لوگوں کو رلاتے نہیں ہیں، لوگوں کی یکشوئی کرتے ہیں، لوگوں کو نا امید نہیں کرتے، لوگوں کو امید دلاتے ہیں، لوگوں کو یاس کی دلدل میں نہیں دھکیلتے، لوگوں کو آس دلاتے ہیں، لوگوں کے گھر کے دیے نہیں بجھاتے، لوگوں کے چراغ جلاتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر ہو اور اس گھر کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بہت بہتر اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ پوری کر سکے. تو نیب میں اور دوسری بڑی بات جو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے جی میڈیا سے ہی کہ جی بس نیب کا تو ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں کہ پلی بارگین ختم کر دیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ پلی بارگین کیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی وہ ایک دوسرے سے سودا کر لیتے ہیں. پھر ان کو سمجھایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ پلی بارگین قانون میں ہے، کئی ممالک کے قانون میں ہے. پری بارگین نیب اپنی مرضی سے نہیں کرتا. پری بارگین میں فائنل آرڈر کورٹ کا ہوتا ہے، یہ عدالت کا حکم ہوتا ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ضرور ہوا پلی بارگین میں کہ 100 روپے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے 95 روپے لے لیے گئے ہیں، 100 کو ضائع نہیں ہونے دیے، 95 روپے لیے گئے ہیں. اور یہ پلی بارگین جب کی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی پینک، کوئی پریشانی، کوئی ہتھ کڑی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بات چیت کے ذریعے، کیونکہ طے یہ کیا گیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی بات چیت مؤثر ہو اور آپ بات چیت کرنے کے فن سے آشکار ہوں، آپ کے دل میں لوگوں کا درد ہو اور آپ لوگوں کے درد کو بانٹنا بھی جانتے ہو. تو اس کے بعد پلی بارگین. اور سب سے بڑی بات جو کہ کچھ لوگوں کو علم میں نہیں ہے، اور اسپیشلی جن کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ میں نیب بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہم تو نیب کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں. آپ لاکھ دفعہ ترمیم کریں، لیکن میری ایک بات کو یاد رکھیں، نیب کے آرڈیننس کو سپریم کورٹ ایک لفظ نیب کے آرڈیننس کا دیکھ چکا ہے. اسفندیار ولی کے کیس میں چند چیزیں جو کہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. کیا کچھ لوگ سپریم کورٹ سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ فتین ہیں، زیادہ لائق ہیں، زیادہ قابل ہیں کہ وہ صرف آ کے چند فکرے کہیں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ پلی بارگین کو ختم کر کے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ پلی بارگین دنیا کے مختلف ممالک کے کرپشن لاز میں شامل ہے. باقی آپ کوئی بھی امینڈمنٹ کریں، لیجسلیشن کو، پارلیمنٹ کو اس کو مکمل اختیار ہے. پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے، پارلیمنٹ کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ترمیم جو
گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ اسفندیار خان ولی کا بھی فیصلہ بھی پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھ لیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے جس سے ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ کبھی تو لیجسلیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ لیجسلیشن کی یہ مطلب نہیں کہ لیجسلیشن ایسی ہو کہ میں نے زندگی کے 40-45 سال قانون کی حد میں گزارے ہیں، قانون کی دائرے میں رہ کے گزارے ہیں کہ آدمی کو سمجھ ہی نہ ہے کہ یہ کیا قانون ہے۔ آپ سادہ فہم قانون بنائیں، آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ ترمیم کریں، لیکن وہ ترمیم لوگوں کی بہتری میں ہو، تاکہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی ڈکیتیاں نہ ہو سکیں۔ ڈبل شاہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، مداربہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، ابھی حال ہی میں ایک کیس لاہور میں لاسانی کا ہے غالباً، وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں اربوں روپے لوگوں سے لیے گئے۔ اور مجھے تو لوگوں کی معصومیت کا کیا خیال آتا ہے۔ لاہور کے لوگ ویسے اتنے معصوم لگتے تو نہیں ہیں، لیکن اتنے بھول پن کا ثبوت کہ آپ اپنی عمر بھر کی پونجی جمع کی اور جا کے آپ نے دے دیا، اور یہ آپ نے نہیں سوچا کہ یہ اتنا زیادہ جو پرافٹ دے رہے ہیں تو یہ پرافٹ چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال انسان ہے تو خطا انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اب کوئی دوسرا ڈبل شاہ پیدا نہ ہو۔ اگر اس ڈبل شاہ کو سزا نہ ملتی تو میرا خیال ہے کہ شاید ہر محلے میں ایک ڈبل شاہ پیدا ہو چکا ہوتا۔ تو میں بزنس مین کمیونٹی کو پھر یہ بڑا عاجزانہ طور پر میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ نیب کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیب آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو بزنس مین کمیونٹی جو ایگریوڈ تھی، وہ اس بات سے ایگریوڈ تھی کہ جی ہمارے کیسز آپ ایف بی آر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے اپنے پاس ان کا ایک کیس نہیں رکھا ہوا، تمام کیس ہم ایف بی آر کو بھجوا چکے ہیں، تو اب تو ان کو ہم سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہنا صریحاً زیادتی ہے کہ نیب کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں وہ خوف زدہ ہے۔ کوئی انویسٹر خوف زدہ نہیں، بہت ذہین لوگ ہیں۔ اگر انویسٹرز خوف زدہ ہوتے تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ پروردگار کا کرم ہے، شکر ہے کہ ہم بہت بہتر سائٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور اسٹاک ایکسچینج کی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج واحد ادارہ ہے جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی ملک کی جو بزنس مین کمیونٹیز اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس شکل میں جا رہی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج اتنا رائز کیا ہے کہ وہ ماضی کے 70 سالوں میں اس نے اتنا رائز نہیں کیا۔ آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑی ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں میں اتنی نہیں بڑھی، آگے آنے والے دنوں میں آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ نیب سے خوفزدہ ہوتے تو ان میں سے شاید کوئی چیز ایسی نہ ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ کو شوق ہے آرڈیننس میں ترمیم کرنے کا تو اسفندیار ولی کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے، اس کے علاوہ 3 موقعوں پر لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ آپ یہ سارے کیسز اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے تو آپ بے شک کریں، کیونکہ آپ با اختیار ہیں۔ لیکن جو ملک کا جینون بزنس مین ہے اس کو نیب سے کسی قسم کا نہ کوئی